اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے ایک قانون پڑھا تھا، ہر ماضی اجوف کے بفتح عین کلمہ باشد کہ اس کے عین کلمے پر فتح ہو، اجوف ماضی میں اور اس کے عین کلمہ پہ فتح ہو اور اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک جڑی ہوئی ہو۔ اگر وہ ماضی اجوف کیا ہے واوی ہو تو اس فتح کو جو عین کلمہ پہ ہے اسے ضمہ سے بدلیں، اور اگر وہ یائی ہے تو اسے کسرہ سے بدل دیں، اور اس کے بعد وہ ضمہ اور کسرہ اس کو نقل کریں اور ما قبل کو دیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ واو اور یا جہت اجتماع ساکنین گر جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے قلتو اور بیتو کی دی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ آج ہم کچھ مزید سوالات دیکھیں گے اور پھر ان کے جوابات۔ آج کا سوال پہلا سوال یہ تھا کہ در لستو کہ لستو میں کہ در اصل لایستو، یہ لایستو ہے بکسر یا بود، اس کی جو یا کلمہ ہے نا اس پر کسرہ ہے، تو حرکت عین کلمہ را نقل نہ کردن، تو پھر عین کلمہ کو نقل کیوں نہیں کیا جس طرح ہم نے پہلے قانون میں پڑھ لیا۔ تا دلیل بودے تاکہ دلیل ہو کس پہ بار حذف یا کی حذف پر، و باب اور باب پہ بھی دلیل ہو اور واو کے حذف پہ بھی دلیل ہو، چنانکہ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں در ہبتو میں باب پہ بھی اور یا کے حذف دونوں پہ دلیل ہوتی ہے جب ہم نے نقل کیا۔ تو جواب دیتے ہیں کہ لستو فعل جاری مجرائے ہر، ٹھیک ہے، لستو فعل ہے لیکن قائم مقام حرف کا ہے، چو خاصتاً جیسے چاہا کہ تصرف افعال از بے نفی کنند، کہ افعال میں جو تصرفات ہوتے ہیں تو اس میں کیونکہ نہیں ہو رہے تھے اس کی نفی کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ از جہت غلبہ مشابہت او بحرف بدی سبب، کہ مشابہت جو ہے نا اس کی حرکت کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے فارا مفتوح داشتن، تو فا کو کیا کیا مفتوح ہی رکھا، وہ عین کلمہ را ساکن کردن، اور عین کلمہ کو کیا کر دیا نقل کے بجائے ساکن کر دیا، تا یا الف نہ گردت، کیونکہ پھر یہ الف نہ ہو جائے کہ اس کا ما قبل کیا ہے متحرک ہے، کلمہ متحرک ہے اور اس کا ما قبل جو ہے نا وہ مفتوح ہے۔ بعد اتصال ضمیر متحرک عین کلمہ را جہت التقاء ساکنین حذف کرتا، اور بعد میں جب اس کے ساتھ ضمیر آ کے جڑی نا تو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا عین کلمہ۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ چرا نہ گوئیں، کیوں نہ یہ کہا جائے، کیوں نہ کہیں کہ دراصل قلتو و قبلتو بود، کہ قلتو کیا تھے اصل میں قبلتو تھے بضم عین، اس کے عین کلمہ پر ضمہ تھا، وہ اصل بیتو بیعتو بود، اور بیتو کی جو اصل بیتو و بیعتو بود تھے، اصل کیا تھے بیتو اور بیعتو تھے، بود بکسر عین کے عین کلمہ پہ کسرہ تھا، لیکن ہم نے پڑھا اس پہ کیا تھا اصل میں، اس میں کیا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ فتح ہے، یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہو یہ پہ کسرہ ہونا چاہیے، تا حاجت بدل کردن فتح بضمہ و کسرہ نباشت، تو پھر حاجت ہی نہ رہتی کہ آپ فتح کو ضمہ اور کسرہ سے بدلیں۔ تو جواب دیا کہ زیرا کے باب فعولا یفعلو بضم العین فی الماضی، کے باب جو فعولا یفعلو ہے یعنی ضمہ ہوتا ہے عین پر ماضی میں، والمضارع اور مضارع میں بھی ضمہ ہوتا ہے، تو اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے متعدی نہیں آیا، وقول تو متعدی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ قول تو متعدی ہے، تو اس طرح ہم اگر کرتے تو فعول یفعل باب سے ہوتے اور باب کی خاصیت تو اس میں نہیں ہے پائی جاتی، اور باب فعیل یفعل بکسر العین اور بیعتو کہتے تو یہ فعیل یفعل
یعنی عین کلمہ پہ کسرہ ہوتا ماضی میں اور مضارع میں بھی. اس میں اجوف نہیں آیا اس باب میں. اجوف نہیں آیا تو یہ تو بیتو یا بیتو جو ہے نا یہ اجوف ہے. بعض علم صرف کے ماہرین نے فتح را در واوی بضمہ کہ اس فتح کو واوی میں ضمہ سے اور در یائی بکسرہ اور یائی میں کسرہ سے بدل نمی کنند نہیں بدلا ہے. امی گوئند اور وہ کہتے ہیں ان کی رائے ذرا مختلف ہے کہ واؤ و یارا در مثل کلتو و بیتو کہ واؤ اور یارا کو مثلا کلتو اور بیتو میں کہ دراصل قولتو و بیاتو بود کہ اصل میں کیا تھے یہ قولتو اور بیاتو تھے از جہت تحرک کہ تحرک کی وجہ سے کہ یہ جو حرکت ہے اس پہ یہاں پہ وہ جو یہاں یہ متحرک ہے اور ان فتح ما قبل اس سے ما قبل مفتوح ہے با الف بدل کرتا اس قانون کے تحت اس کو الف سے بدل دیا. وہاں الف را اور اس الف کو از جہت التقاء ساکنین حذف کرتا التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا. پس فا کلمہ را در واوی ضمہ دادن تو اس کے بعد فا کلمہ کو کیا کیا کہ واوی ہونے کی وجہ سے ضمہ دے دیا اور در یائی اور جو یائی تھا ان میں اس کو کسرہ دے دیا در یائی کسرہ دادن تا ضمہ دلالت کنند کہ ضمہ جو ہے وہ دلالت کرے کس پہ بر حرف پہ واو کے حذف پہ و کسرہ دلالت کنند بر حرف پہ یا اور کسرہ جو ہے نا وہ دلالت کرے یا کی حذف پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ این کول سبویہ است اور یہ کول کس کا ہے یہ سبویہ بھی کا بھی یہ کول ہے اور ابن حاجب ہم ہی کول اختیار کردہ اور حاجب نے بھی یہی کول اختیار کیا. اب ہم ایک اور قانون پڑھیں گے کہ ہر واو و یا کا دل فعل مضارع کہ ہر واو اور یا کس میں در فعل مضارع میں وہ معنی دیں اور اس جیسے فعل مضارع میں یا فعل مضارع جیسے این کلمہ مضموم یا مقصور باشد. اگر این کلمہ کیا ہے نا وہ کی جگہ پر بجائے این کلمہ کی جگہ پہ کیا ہو وہ مضموم یا مقصور باشد وہ کیا ہو مضموم ہو یا مقصور ہو ضمہ ہو یا اس پہ کسرہ ہو اور ما قبل ہو ساکن اور اسے ما قبل ساکن ہو واجب بود تو یہ واجب ہے بود کہ ضمہ و کسرہ این کلمہ را نقل قرآن تو وہ جو ضمہ ہے اور کسرہ این کلمہ کا اس کو نقل کریں اور با فا داہند تو فا کلمے کو دے دیں. این کلمہ پہ جو ضمہ اور کسرہ ہے فعل مضارع اور جیسے کلمات میں تو اس کو نقل کریں اور فا کلمہ کو دے دیں. کس لیے دیں برائے موافقت ماضی کی بنیاد پہ ازا کے بنائے فعل مضارع فعل ماضی ہے کیونکہ مضارع جو ہے نا یہ فرع ہوتی ہے ماضی کی تو اس کی بنائے فعل مضارع کی فعل ماضی ہونے کی وجہ سے فعل ماضی کی وجہ سے ہے. اگرچہ ضمہ و کسرہ بر واو یا با سکون ثقیل نیز لیکن دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ واو اور یا کے بعد اگر ضمہ و کسرہ ہے نا بعد سکون کے بعد آئے جب واو اور یا پہ ضمہ یا کسرہ تو وہ ثقیل نہیں ہوتا. چون یقولو و یبیعو کہ دراصل یقولو و یبجعو دراصل یقولو یہ اصل میں کیا تھے یقولو اور یبیعو تھے تو پھر آپ نے اس کو قانون کا اطلاق کر کے یقولو اور یبیعو بنایا. اب اس سے کچھ سوالات پیدا ہوئے کہ موافقت ماضی ابدال واو و یا بالف تقاضا میں کنت کہتے ہیں اس کا جو ماضی ہے اس میں تو ابدال ہوا تھا قالا سے قالا نہ نقل حرکت از عشاء نہ کہ نقل حرکت سے کہ بھائی ابدال ہوا تھا ماضی میں تو موافقت تو ہوتی کہ ابدال ہی کرتے لیکن آپ نے تو نقل کیا. جواب دیا آرے ہاں اب درست ہے موافقت ماضی ہم ہی تقاضا میں کنت یہ ماضی کی موافقت تو یہی تقاضا کرتی ہے لیکن اگر یقالو و یباؤ بفتح میں گفتن دے اگر یقالو اور یباؤ کو فتح دیتے
اگر ہم یہی کر لیں تو التباس باب یخاف و یہاب نیابت، تو اس کا التباس کس کے ساتھ آئے گا؟ باب یخاف اور یہاب کے ساتھ، کہ خافا یخاف. پس بضرورت تحلیل بنقل اختیار افتاد، تو ضرورت کی وجہ سے اس کی ضرورت تھی کہ یہ التباس نہ آئے، تو پھر تعلیل کس سے کی آپ نے؟ نقل سے کی، نہ با ابدال، نہ ابدال کے ساتھ کی، نقل کے ساتھ کی، کہ تادرو نے تغیر تصرف باشد کی، اس میں جو تصرف ماضی میں ہوا تو اس میں بھی تصرف اور تغیر ہو جائے. با کے در ماضی در بعض محل، کہ ماضی میں بھی بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ بنقل اختیار افتد، کہ نقل جو ہے نا کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس سے ہی نقل کے ذریعے ہی تحلیل کی جاتی ہے. چنانکہ در کلتو و بیتو و قیلا و بیا و جزا، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کلتو اور بیتو اور قیلا اور بیا میں. و در یقلنا، اور یقلنا میں کہ در اصل یقولنا بود. اب یقولنا ہے اصل میں یہ، تو ہم نے جو اوپر قانون پڑھا ہے چو عمل با قانون مذکور کردن، جو اوپر ہم نے قانون کیا اس پہ عمل کیا تو دو ساکن باہم آئے، کیونکہ واؤ کے ضمہ کو اپنے آپ نے نقل کر کے پیچھے کر دیا، ماقبل کو دیا، بفا کو دے دیا، تو اس سے کیا ہو گیا کہ دو ساکن باہم دے، کہ دو ساکن جو ہے نا وہ آگے. پہلا آپ نے دیکھا کہ وہ آ گیا واؤ، پہلا جو یقی واؤ ہے، اور دوم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لام ہے. اب واؤ را بیف گند، آپ نے اس کو واؤ کو حذف کر دیا، ہٹا دیا، تو کیا بن گیا؟ یقول نہ شد، تو یقول نہ بن گیا. وہ ہم چنی، اور اسی طرح در کل کے دراصل اقول بوداس، یہ کیا تھا؟ اقول تھا. چوں بدی قانون عمل کردن، جب اس قانون پہ عمل کر دیا تو دو ساکن باہم آمدے، دو ساکن آئے تو آپ نے پھر ایک کو حذف کر دیا، تو اس سے کیا بنا؟ اقول تو ہو گیا، اقول تو ہو گیا. مانت بعد حمزہ وصل راز جہت استغنا حذف کردن، ہم نے کر دیا حمزہ وصل کو، کیونکہ ضرورت نہیں رہی، تو پہلا حرف تھا آپ کا ساکن نہیں رہا، تو آپ نے حمزہ کو بھی عدم یعنی استغنا از جہت استغنا حذف کر دیا، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ کل شد ہو گیا، کل ہوا. وہیں اصل با اعتبار وضاحت، تو یہ جو وضع ہے اس کی اصل، اس کے اعتبار سے تو ہم نے یہ اقول کیا. با اعتبار یہاں کا بنائے امر بعد تعلیل مضارع است، لیکن امر تو آپ ہمیشہ مضارع سے ہی بنا رہے ہوتے ہیں. دراصل وہ کیا تھا جب مضارع سے بنایا تھا؟ وہ تھا کولو، کولو بود، وہ کیا تھا؟ کولو تھا. بضمہ لام بعد او لام ساکن شد، کولو تھا، اس پہ لام پہ ضمہ تھا، بعد میں لام ساکن ہوا، آج جیتے امر، امر کی وجہ سے آپ نے لام کو تو ساکن کر دیا، تو بن گیا کول. واؤ افتاد از جیتے التقائے ساکنین، اور جب دو ساکن مل گئے التقائے ساکنین کی وجہ سے آپ کا واؤ بھی گر گیا، تو پھر کیا بن گیا؟ کل ہو گیا. وہ ہم چنی، اور اسی طرح در مقول، کہ مقول میں، کہ دراصل مقبول، کہ اصل میں ہی کیا تھا؟ مقبول تھا. چوں عمل بدی قانون مذکور کردن، جو اوپر ہم نے قانون پڑھ لیا کہ ان کلمہ کے ضمہ کو کیا کریں گے؟ ما قبل فا کو دیں گے، تو دو ساکن پھر بھی ہمیں مل گئے، دونوں واؤ ہیں. سبویہ کے نزدیک واؤ دوم افتاد، کہ واؤ دوم جو ہے نا وہ گرے گا زائدہ. نزدیک اخفش واؤ اول افتاد، امام اخفش کے نزدیک جو ہے نا وہ اول گرے گا، اس کی وجہ بھی ہم آگے بتائیں گے ہم آپ کو. تو جب یہ گر گیا ایک واؤ تو بن گیا مقول، شد تو مقول. وہ ہم چنی مبیع، کہ اسی طرح مبیع، کہ در اصل مبیع، یہ کیا تھا؟ اصل میں مبیع تھا. کیوں بدی قانون عمل کردن، تو یہ جو ہم نے اوپر قانون بیان کیا ہے اس پر عمل کیا، دو ساکن باہم آمدن، تو دو ساکن آگے. واؤ را حذف کردن، واؤ کو حذف کر دیا، کس کے نزدیک؟ سبویہ کے نزدیک، سبویہ کے نزدیک زیرا کہ یا اصلی است، کیونکہ یا جو اس میں ہے وہ اصلی ہے، اور واؤ زائدہ است، اور واؤ زائدہ ہے تو نے کہا زائد جو واؤ ہے نا اس کو حذف کر دے. وہ ضمہ ما قبل یا، اور جو یا سے ما قبل ضمہ ہے نا اس کو
यारा बकसरा बदल करदत उसरे कसरा से बदल दें ता या सलामन मानत, ताकि जो या है ना वो सलामत रहे। तो अब बन गया मबी उन शुद्ध मबी उन। व नज़ीर अखफश, इमाम अखफश के नज़ीक यारा हज़फ करदन, या को हज़फ कर देंगे। सबैया के नज़ीक वाव को, तो अखफश के नज़ीक या को हज़फ करेंगे ज़ेरा के, क्योंकि वाव अलामत मफ़ऊल है, कि वाव जो है ना अलामत मफ़ऊल है, तो ये मफ़ऊल है तो इसलिए इस अलामत को बरकरार रखेंगे। व ज़म्मा मा कबल यारा बकसरा बदल करदन, और ज़म्मा जो या से मा कबल है उसे कसरा से बदल दें, और वाव साकन अज जहते कसरा मा कबल या कर दे। और जो वाव साकन हुआ है ना, ये कसरा की वजह से जो पीछे दिया आपने वो या हो जाएगा, तो फिर भी मबीउन हो जाएगा। हर दो सूरतों में मबीउन ही बनेगा। और बाद जो इल्म सर्फ के माहिरीन कहते हैं कि एलाल से पहले आप तहवील करते हैं, कि पेश अज एलाल तहवील में कुरान, कि आज मबीउन से मबयून करें, कि पहले ही इसको जमा को कसरा कर दें। वावरा आज जहते कसरा माकबल बया बदल कर दो, तो ऐसे में वाव को जो है ना कसरा की वजह से, माकबल में कसरा है तो या से बदल दे। व बाद बाकानून मजबूर, और बाद में इस कानून जो आपने जिक्र किया ऊपर, कसरा आज या नकल में कुनन, कि कसरा जो या में उसको नकल करते हैं। व बा मा कबल भी दाहंद, और मा कबल को देते हैं। व यक या आज जहते इतमाए साकिन अज़फ कुनन, तो इतमाए साकिन की वजह से या एक या जो होता है ना वो हज़फ हो जाता है। विदा के जान ने कि इस्तेमाल असल दर याई बसियार आमदास्त, असल सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याई में ज़्यादा आया है, अगरचा शाज अस्त, अगरचा कम है लेकिन ज़्यादा इसमें आया है। चू मायूबन व मदयून व मबयून व दर वावी अंदक, और वावी में कम है, याई की निस्बत कम, अंदक कम छोटा। चू मसवून व मकबूल, जिस तरह मसवून और मकबूल में है। वह हम चुनी, और इसी तरह दर गीसा व उस्तगीसा व मुगीसन व मुस्तगीसन, ये जो असल में ये क्या है, उगविसा व उस्तुगविसा व मुगविसन व मुस्तगविसन है, ये मुस्तगविसन थे। तो इस कानून का इस्तेमाल हुआ चूँ बाकून मजकूर अमल करदन, इस कानून पे अमल किया। कसरा अजवा नकल करदा बमा कबल दादन, कसरा को नकल किया और मा कबल को दिया। तो वाव साकन आज जहते कसरा मा कबल या गश, तो वाव साकन जो कसर की वजह से क्या हो गया, या हो गया। तो उगीसा और उस्तगीसा और मुगीसन मुस्तगीसन जो असल में उगीसा और उस्तगीसा थे, मुगीसन और मुस्तगीसन थे। इस कानून का इस्तेमाल करने से उन्होंने ये दूसरी शक्ल अख्तियार की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला हमें दीन सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।